لوگوں یہ دیکھو تو چمچ گیری کرنے کیوں آیا؟ یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے. ہمارا علی کا ہے. کیونکہ علی کون ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. واہ 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 واہ. علی کون ہے؟ بریلی سے آواز کیا کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کیا بات ہے. اب میں آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میری عادت ہے تھوڑی محبت سے بات سمجھانے کی. اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر علی کا بیٹا وہ اپنے بابا کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ مرحب دو نیم ہے، دو نیم دو ٹکڑے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا. اگر خدا جس کا ہاتھ ہو جاتا ہے وہ ان ہاتھوں سے کبھی پاپ جرم اور ظلم نہیں کرتا. اسی پر آپ سمجھ لو تو ولی غریب نواز اپنی نظر سے جسے بنا دے وہ محفوظ عن الخطا ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ غریب نواز کون ہے تو کہا نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہے. تو جب بیٹوں کے بیٹا کی نظر میں اتنا اثر ہے جس پہ ڈال دیا اس کو محفوظ عن الخطا بنا دیا. تو جب بیٹے کی نظر یہ ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی نظر. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مشاعرہ نہیں ہے، یہ محفل ہے، وہ بھی 4 یاروں کی محفل. اور لیکن اتنا میں تھوڑا چیک کروں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا تو وہ قادری ہیں یا تو وہ چشتی ہیں. بے شک بے شک بے اگر شک. ہیں تو پھر بات ہونی چاہیے بلند آواز سے کہ ہاں کوئی ہے یہاں، یا تو یہاں قادری بیٹھے ہیں یا تو یہاں چشتی بیٹھے ہیں. اب قادریت اور چشتیت سے کیا مراد ہے؟ جو غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہے اسے چشتی کہتے ہیں، اور جو غوث پاک کے دامن سے وابستہ اسے قادری کہتے ہیں. لیکن سچائی کہہ دوں جو قادری ہے وہ چشتی بھی ہے، جو چشتی ہے وہ قادری بھی ہے. اس لیے کہ ہند میں اگر بغداد کا دامن ملا ہے تو کسی کے باپ کی محنت سے نہیں، رسول پاک کے بیٹے غریب نواز کے فیضان سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ ہم سبحان اللہ. چشتی بھی ہیں اور ہم قادری بھی ہیں. جب بات ہے تو پہلے میں نبی کے ہر یار کی بات کر لوں. اگر آپ کا ذہن حاضر ہے آپ کو بس اتنا کہوں گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجھ سے کہ جب میں اسلامی بیان کرتا ہوں کوئی سو رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، کوئی کھڑا ہو، کوئی ہنس رہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب میں اپنے آقاؤں کو بیان کرنے لگوں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ پوری محفل میرے ساتھ ہو. ہاں، اور سرکاروں کی بارگاہ میں خراج پیش کرے تاکہ فیضان وہاں سے ملے. اور صرف آپ ہی نہیں، میں اپنے علماء کرام کی بھی دعائیں چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات میں میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکوں گا لیکن دعائیں ضرور وہ دے سکتے ہیں. اور انہیں بھی چپ نہیں رہنا. کیوں؟ کیونکہ جس قوم کا امام چپ رہے گا اس کے مقتدی کیا بولیں گے. یہ بات آپ کو جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے. لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں تو اپنے نبی کے ہر یار کی اب توجہ کرنا. تمہید کے طور پر انسان جیسا ہوتا ہے اس کے یار بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے مریدوں پر کوئی بات کرے تو بات پھر بابا فرید کے مریدوں پر نہیں ہوتی، پھر بات اور نشانہ لگتا ہے سیدھا کس پر؟ بابا فرید الدین گنج شکر پر. اگر آپ بات کرتے ہیں غریب نواز کے مریدین پر تو پھر نشانہ مریدوں پہ نہیں ہوتا بلکہ کس طرف تیر جاتا ہے؟ سیدھا غریب نواز پر. کہ یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے مریدوں کو معاذ اللہ سنوار نہ سکے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ
تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، غریب نواز کے مریدوں میں کوئی ایسا نہیں ملتا، غریب نواز کے یاروں میں کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو آپ گالی دے سکیں، اس کے کردار کو گالی دے سکیں۔ کیوں؟ اگر سچے چشتی ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کرنا، کیا غریب نواز کی سیرت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھا کرتے تھے؟ راجستھان میں بات کر رہا ہوں، غریب نواز کے پڑوس میں یہ شہر ہے، اس لیے توجہ فرمائیں، غریب نواز ہر وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے، ہر وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے، ہر وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے، اور جب آنکھ کھلتی اور کسی پر نظر پڑتی تو ہمارے عقیدے میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ نظر ڈالتے تھے تو جس پہ نظر ڈالی اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ توجہ کرنا، جس پر نظر ڈالی اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ اور ہمارے عقیدے میں چونکہ یہ محفل اہل سنت کی ہے تو ہم صرف مخاطب بھی اہل سنت سے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتا ہے اس سے مخاطب ہے، باقی ہمیں دوسروں کی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو مال زکوٰۃ جو مال کا میل ہوتا ہے وہ دینے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے کہ کس کس ہاتھ میں جا رہا ہے، اسے مال کے میل سے کیا تعلق۔ بس بات اتنی ہے، اس وقت میں مال کے میل سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصل راس المال اور پاکیزہ مال سے مخاطب ہوں۔ توجہ کرنا سنیو، غریب نواز جس پر آنکھیں کھول کے نظر ڈالتے اس کو ولی بنا دیتے تھے، اور جب کوئی ولی ہوتا ہے تو اہل سنت کے عقیدے میں وہ معصوم نہیں ہوتا مگر محفوظ ضرور ہوتا ہے۔ محفوظ اسے کہتے ہیں گناہ کر سکتا ہے، ممکن ہے، مگر ہوتا نہیں، کیونکہ خدا اس ولی پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دیتا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لے، جب کوئی ولی بنتا ہے، توجہ کرنا، اب میں چار یار کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح کا ذوق رکھتے ہیں۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں بخاری شریف کی حدیث میں فرماتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ تو ہم نے یہ معنی نکالا کہ دیکھنا اس کا ہوتا ہے، قوت اللہ کی ہوتی ہے، یہی تو معنی ہے، اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، مگر حدیث علم ہے بغیر کنارے کا سمندر۔ اب اللہ ولی کے لیے کہہ رہا ہے میں آنکھ ہو جاتا ہوں، مطلب اللہ آنکھ ہو جاتا ہے تو اشارہ مل رہا ہے کہ تو اپنی آنکھ سے پاپ کر سکتا ہے، مگر خدا جس کی آنکھ بن جائے وہ ان آنکھوں سے پاپ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے ہاتھوں سے پاپ کر سکتا ہے، مگر خدا جس کا ہاتھ ہو جاتا ہے وہ ان ہاتھوں سے کبھی پاپ، جرم اور ظلم نہیں کرتا۔ اسی پر آپ سمجھ لو تو ولی غریب نواز اپنی نظر سے جسے بنا دے وہ محفوظ عن الخطا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ غریب نواز کون ہے؟ تو کہا نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہے۔ تو جب بیٹوں کے بیٹا کی نظر میں اتنا اثر ہے، جس پہ ڈال دیا اس کو محفوظ عن الخطا بنا دیا، تو جب بیٹے کی نظر یہ ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی نظر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اگر آپ نے چشتیت کا ڈھونگ اور قادریت کا ڈھونگ نہیں رچایا ہے تو جب غریب نواز کی نظر پر اتنا اعتماد ہے تو رسول اللہ کی نظر کا کیا ہے؟ پھر حضور کے صحابہ کی، کیونکہ صحابی نظر رسول سے ولی بنا غریب نواز کی نظر ہے، ولی بنا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، کچھ لوگ نہیں انہوں نے تو ایسا کیا تھا،
میں نے کہا وہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن اگر تو قادری ہے تو سن. غوث پاک کے یہاں ایک چور آیا. میں غیر سنی کو نہیں کہہ رہا، میں صرف سنیوں کو کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے تھوڑا کھسک جائے لیکن درود شریف پڑھتے ہوئے. جگہ دے دے بھائیوں کو جو آنا چاہتے ہیں محفل، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، جگہ دے. یہ بھی ہے روایت میں، یہ بھی ہے جو اپنے مومن بھائیوں کو جگہ دیتے ہیں محفل میں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دیتا ہے. آمین آمین. لیکن نبی اور آل نبی پہ درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں. آواز نہیں آئی درود شریف کی؟ درود شریف پڑھ کے آگے. سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم منبع العلم والحکم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. تو عرض یہ کر رہا تھا غوث پاک کے یہاں چور آیا، اور آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے میں اس کو بہت لمبی نہیں کرتا، اشارہ دیتا ہوں، مجھے اصل عنوان کی طرف آنا ہے. کیا ہوا؟ غوث پاک نے اس چور کو کیا بنا دیا؟ قطب بنا دیا. اس چور کو قطب بنا دیا. اب کوئی تقریر کرتا ہے وہ تو پہلے چور تھا، وہ تو پہلے ڈکیتی کرتا تھا، وہ تو پہلے ایسا کرتا تھا، وہ تو پہلے ویسا کرتا تھا. بولو کبھی اس ڈاکو اور اس چور کے کردار پر کسی سنی نے تقریر کی، کسی قادری نے تقریر کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے جب تک غوث پاک کی نظر نہیں پڑی تھی چور ڈاکو تھا. جب غوث پاک نے سنوار دیا، سنوارنے والے نے سنوار دیا، آگے کی زندگی ختم. اب جو بات کا معاملہ ہے اسی کا ذکر کیا جائے گا. بولو بات